ایسی روایات ہیں کہ جو ہمارے اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہے، ہمارے کردار سے، ہمارے معاشرے سے تعلق رکھتی ہے، اس حوالے سے بھی روایات ایک حد تک موجود ہے. مثال کے طور پر نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سیأتی زمان علی امتی لا یبق من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ. فرمایا کہ ان قریب میری امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام میں کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے اسلام کے نام کے. یعنی یہ نبی اکرم فرما رہے ہیں کہ نام ہوگا، نام کوئی مٹا نہیں سکتا اسلام کا نام، لیکن اسی حد تک ہی باقی رہ جائے گا. ورنہ جو روح اسلام تھی، جس کاز کے لیے اسلام اس قدر مقبول ہوا تھا اور لوگ اس قدر زیادہ جذب ہوئے تھے اسلام کی طرف، وہ اصل کاز اور کردار ختم ہو جائے گا. تو وہ ہمیں بہرحال کسی نہ کسی حد تک اپنے معاشرے میں نظر آتا ہے. ولا من القرآن الا رسم، اور قرآن میں سے بھی سب کچھ ختم ہو جائے گا سوائے اس کے رسم الخط کے. تو آج قرآن موجود ہے ہمارے آپ کے، الحمدللہ تمام مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہے، لیکن ہم کتنا قرآنی کردار رکھتے ہیں، یہ ایک سوال ہے. جتنی تعداد میں موجود ہے تلاوت اتنی تعداد میں نہیں. جی تلاوت بھی، اور اس کے ہم مفاہیم کو سمجھنے سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن کا شکوہ یہی ہے کہ تم پڑھتے تو ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اسے سمجھتے نہیں ہو. تو بار بار قرآن نے کہا کہ کاش تم تذکر کرتے، کاش تم تعقل کرتے. اور پھر ایک اور اچھی اور بڑی زبردست روایت ہے جو آپ کے موضوع کے ساتھ منسلک بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے 7,000 سال ہیں. 7,000 سال ہے اس دنیا کے. اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور میرا تعلق اس 7,000 سال میں سے ہے، یعنی میں آخری رسول ہوں اور میرے بعد قیامت آنے والی ہے. اور یہ بھی نشانیوں میں سے ہے جو روایات کے اندر بیان ہوئی ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، ان کا اس دنیا سے پردہ فرمایا جانا، اور باقی جو کچھ روایات ہیں جو ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ بہت جلدی قیامت آنے والی ہے، لیکن اس کو اب کافی عرصہ گزر گیا ہے، 1000 سال یا اس سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے. تو یہ بالکل آخری زمانے کے ہم قریب ہو گئے ہیں. البتہ ظاہر نبی اکرم سے یا ان کے اوصیاء سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا اس کا مطلب 7,000 سال مکمل ہوں گے اور اگلے ہی دن قیامت آ جائے گی، کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ تو ائمہ نے بیان فرمائے کہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ایک مفہوم دیا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ اتنا وقت ہے اس دنیا کے اندر اور اس کے لگ بھگ قیامت جیسے ہم نارملی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو 100 مرتبہ ایک بات کہی ہے، 1000 مرتبہ سمجھایا ہے، بالکل اسی طریقے سے. تو یہ 7,000 سال کے ہم بالکل گویا قریب ہیں. اور جو سائنٹسٹ ہے، اور بہرحال اگر روایات کو بھی دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کو اور ان کے تشریف آوری کو جو اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی اس کو 6,000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. تو اس کا مطلب ہم بالکل آخر میں پہنچ گئے ہیں، اب قیامت کے قریب ہیں، ہمیں حساب و کتاب دینا ہے. اور بہرحال قیامت وہ رونما ہو یا نہ ہو، ہر ایک کی موت تو ہے، اور وہی موت اس کے لیے قیامت ہے. یہ بھی روایت کا جملہ یہ ہے کہ جیسے ہی موت آتی ہے قیامت کھڑی ہو جاتی ہے، یعنی حساب و کتاب اسی لمحے سے شروع ہو جاتا ہے. تو ملک الموت کا جو آنا ہے، بعض افراد بڑے ملک الموت سے ڈرتے ہیں کہ بھائی ملک الموت ہمارے قریب نہ ہے، ہر فرشتہ آ سکتا ہے لیکن یہ نہیں آ سکتا. تو ملک الموت کے بارے میں روایت یہ ہے کہ اگر کوئی نیک کردار ہے، با ایمان ہے، عمل صالح کرنے والا ہے، تو ملک الموت اس کے لیے حسین و جمیل صورت کے ساتھ آتا ہے. سبحان اللہ. اس کو دیکھنے کے بعد وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے جلدی لے کر جاؤ. اور اسی طریقے سے جو برے اعمال کرنے والا ہے، خوفناک صورت میں اس کے ساتھ آتا ہے اور اس کی روح کو قبض کرتا ہے. جزاک اللہ. یعنی ہم دیکھیں تو کتنے مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ بہت زیادہ ہی قریب ان باتوں سے، اور ہمیں سیکھنا بھی چاہیے کہ جب وقت قریب ہے انسان کی زندگی کا بھی نہیں پتا قیامت. اور علامہ صاحب کی باتوں سے میں نے جو نتیجہ نکالا ہے کہ موت کا مطلب ہے انتقال کا مطلب ہے منتقل ہونا. تو آپ نے اس دنیا سے اس دنیا میں صرف منتقل ہونا ہے. تو باقی خوف صرف اسی کو ہوگا جس نے ایسے کام کیے ہوں گے. جس کے کام اچھے ہوں گے اس کو کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا. میں مولانا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ قرآن کریم میں ہر لفظ کے اندر اس کی ایک تاثیر ہے، ہر جملے کے اندر، ہر لفظ کے اندر، زیر زبر کے اندر بھی تاثیر ہے. اس وبا سے بچنے کے لیے کوئی ایسی قرآنی سورہ جس کو پڑھنے سے ہم اس وبا سے بچ سکتے ہیں، یا جو اس تکلیف میں مبتلا ہوں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن سورۃ فاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے. جتنی کثرت کے ساتھ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں گے. تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی شخص الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو پروردگار پکارتا ہے یا عبدی. ایک مرتبہ آپ ایک آیت پڑھتے ہیں، 10 مرتبہ رب آپ کو پکارتا ہے. تو سورہ فاتحہ کی کثرت کی جائے، سورہ بقرہ پڑھی جائے. شیاطین، نیگیٹیوٹی،
آج کو ماڈرن سائنس بھی کہتی ہے نا کہ نیگیٹیوٹی شیطان بھی اگر آپ اس کو لغت کے اندر دیکھیں تو وہ جو ضرر پہنچانے والا ہے, نقصان دینے والا ہے. تو جتنی نیگیٹو تھاٹس ہیں, نیگیٹیوٹی ہے, اس کو دور کرنے کے لیے سورہ بقرہ کی کثرت کی جائے. ٹھیک ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. علماء فرماتے ہیں, اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ پڑھی جائے اور پھر دعا مانگی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا. اچھا, دوسرا ایک بہت بڑی اہم ضرورت یہاں پہ یہ ہے, ہم ہر کسی سے دعا کے لیے کہتے ہیں, ایسے کام نہیں کرتے جس سے دعا مل جائے. اگلا بندہ خود دعا دے. ہاں, بہت خوبصورت دعا کے لیے کہنا اور ہے, اور دعا کے لیے عمل کروانا ایسا ہے کہ دل سے دعا نکل ایسا عمل کرو کہ آج خود دل سے دعا اس وقت کیونکہ افطار کے بہت قریب ہیں, اگر آپ نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہے ان کو راضی کر لیجئے, بیوی کو ناراض کیا ہے ان کو راضی کر لیجئے, شوہر کو ناراض کیا ہے ان کو راضی کر لیجئے, باپ کو اگر, کیونکہ اکثر لوگ اس وقت قیامت کی نشانی میں نشانی یہ ہے, میرا آقا نے فرمایا کہ آپ اپنے باپ سے اس طرح بات کریں گے جس طرح اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں, اور دوستوں کو زیادہ عزت دی جائے گی بنسبت باپ کے. ماں کو گھر کی لونڈی سمجھی جائے گا اور ماں کے ساتھ سختی کے الفاظ پیش کیے جائیں گے. یہ ماں باپ ایسے ہیں, اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کر دیں تو اللہ دعا رد نہیں کرتا. ثلاث دعوات مستجابات لہن, اللہ کے نبی نے فرمایا 3 کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. دعوت الوالد, والد کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. آپ بہن نے سوال کیا جائے, تو جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں نا جن کے دل آپ نے توڑے, ان کے دل کو جوڑ دیں, اللہ آپ کو اپنی رحمت سے جوڑ دے گا. سلامت رہے. جی اچھا, ایک مجھے امام کا کال یاد آیا, امام جعفر صادق علیہ السلام کا, کہ قبلہ اصلاح فرمائے گا دونوں صاحبہ, کہتے ہیں کہ اس زبان سے دعا کرو کہ جس سے تم نے کوئی گناہ نہ کیا. تو لوگوں نے سوال کیا کہ مولا ہم تو گناہ گار ہیں, ہم آپ کی طرح تو ہے نہیں جس سے گناہ کی توقع, ہم سے تو گناہ جس سے توقع نہ کی جائے, آپ سے تو گناہ کی توقع ہے ہی نہیں, ہم تو ایک عام بندے ہیں, ہم ایسے کیسے کریں؟ تو مولا نے کہا اس کا ایک طریقہ ہے, تم سامنے والے کے لیے دعا کرو, وہ تمہارے لیے دعا کرے, کیونکہ اس نے اپنی زبان سے تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں کیا اور تم نے اپنی زبان سے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں کیا. تو اس میں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں. دعاؤں میں یاد اچھا, دو اللہ کے اسم, یا اللہ یا حفیظ, یا اللہ, یا ابا جان رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ذرا اپنی حفاظت کے لیے یہ پڑھا کرو, یا اللہ یا حفیظ, یا اللہ یا حفیظ. اور پھر فرماتے تھے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کرو. وہ لوگ کہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں جن کو نظر بد کے معاملات ہوتے ہیں, حسد کا معاملہ, ان کے لیے تو خاص طور پہ فرماتے تھے کہ صبح کے وقت 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو 41 دن تک, تاکہ تم اس کے حساب میں آ جاؤ. علامہ صاحب کسی نے یہ بھی مجھے کہا تھا کہ یا حافظ ہو, یا حفیظ ہو, یا رقیب ہو, یا وکیل ہو, یا محمد, یا اللہ. اگر آپ یہ بھی پڑھیں رات کو سونے سے پہلے, آپ حضور کا نام لے لیں اور رب کا ذکر کریں تو رب محمد اس کے مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وقت ہو تو میں عرض کروں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر مشکلات سے پہلے انسان کو اندازہ ہو کہ مجھے ان مشکلات میں کرنا کیا ہے, تو بہت آسانی سے مشکلات گزر سکتی ہیں. اس میں سے کچھ باتوں کی طرف تو قبلہ نے اشارہ فرمایا ہے, لیکن یہ بات بھی میں ضرور سمجھتا ہوں کہ بہرحال مشکلات جہاں سے آئی ہے اس کا جو مادی سدباب ہے وہ بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے. یعنی ائمہ علیہ السلام نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی مریض ہو گیا تو اس کو یہ نہیں کہا کہ تم بیٹھے رہو گھر کے اندر, تم یہ صرف ذکر کرتے رہو, بلکہ کہا کہ پہلے طبیب کے پاس جاؤ, ڈاکٹر کے پاس جاؤ, اور اس کے بعد تمہیں انشاءاللہ شفا ملے گی. اور پھر جو معنوی اذکار ہیں اس میں یا سلاموں بھی ہے, دعائے مشلول جو حضرت امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے, اس کی تلاوت کرنے سے بھی امراض دور ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور اگر ہم دعا کریں یا دعائیہ کلام پڑھیں اس سے بھی بہت سارے مسائل حل ہوتے. تو شفیق بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم چاہیں گے وقت دعا ہے ایک دعائیہ کلام.